جی اسٹوڈنٹ، آپ تمام اسٹوڈنٹ لوگوں کا، چاہے بہار کے، یو پی کے، جہاں کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور اردو کے خواہاں ہیں اور گرامر آپ کے لیے پڑھنا ہے، تو یہ چینل اونلی فار ایجوکیشن آپ کا دل سے خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ یقین جانیے جس انداز سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے گرامر، بالکل بیس پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ یہ گرامر سیریز دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے گرامر سیریز۔ آپ کی ویڈیو نمبر یہ 8 ہے، یعنی 8 ہے، اور 15 ویڈیو میں ہم آپ کے تمام گرامر کو دیں گے جو امتحان میں ہر سال، چاہے میٹرک ہو، انٹر کے ہو، یا کسی بھی کمپٹیٹیو یعنی مقابلہ ذاتی امتحان جیسے کہ سی ٹیٹ ہو، اسٹیٹ ہو، بی پی ایس سی ہو، سب میں یہ کوشچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشچن پوچھے جاتے ہی آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 75 سے 80 ٹاپک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور اس کے اندر سے ہی تمام کوشچن ہر سال بنائے جاتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بس آپ سے میری چھوٹی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو میں آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آپ ویڈیو کو ذرا ایک لائک ضرور کر دیجیے۔ آپ لائک کریں گے خوشی ہوگی دل میں، اور انشاءاللہ مزید ویڈیو کے لیے بناؤں گا، بہت کچھ ابھی بنانا آپ کے لیے ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ اگر چاہیں گے تو مجھے آسمان کی بلندی پر پہنچا سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو مجھے پھر زمین کے نیچے بھی آپ دبا سکتے ہیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ اچھی لگی ویڈیو، آپ کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایک استاد آپ سے ایک ریکویسٹ اور گزارش کر رہا ہے۔ فیل کی کتنی قسمیں؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن۔ جتنا ٹاپک پڑھا رہا ہوں ان تمام ٹاپک سے 1-2 کوشچن ہر سال آتے ہیں اور آئیں گے۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں؟ یہاں فعل نہیں ہے، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رکھیے گا، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر 1 ماضی مطلق، پہلے آپ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، 3 میں ماضی بعید، اور 4 میں آئے گا ماضی احتمالی، اور 5 میں ماضی تمنائی، اور 6 میں آئے گا ماضی استمراری۔ 6 چیز ہے، اور یہ 6 آپ کو اس طرح سمجھا دوں گا انشاءاللہ، پھر دوبارہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے تو فعل ماضی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ یہ پہلا سوال پوچھ سکتا ہے آبجیکٹو میں، ایم سی کیو میں، کہ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 5 6 7 4 5 6 7 آپ چنیں گے نہیں جناب، فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ کون کون ہے؟ ماضی مطلق۔ نمبر 1 ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے گا، اس کو بالکل سمپل سمجھنا ہے۔ ماضی مطلق گزرے ہوئے، ماضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرا۔ آپ نے پڑھا ہوگا زمانے کے 3 قسمیں ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماضی مطلق یعنی ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی اونلی فور خبر ہو کہ کام ہوا ہے، بس آنے کی، جانے کی، کھانے کی، مارنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، جو بھی کام ہے نا، کام سمجھتے ہو، فعل کہتے ہیں۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں یعنی بیتے زمانے میں کسی کام کے صرف ہونے کی خبر ہو، ابھی ہوا ہے، دیر سے ہوا ہے، کب ہوا ہے، کہ کام میں شک ہو نہیں، صرف ہونے کی خبر ہو، کہ ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی خبر ہو، اس کو ہم بولتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق جیسے زید آیا، زید گیا، زید کھایا، زید مارا، زید پڑھا، راشد کھایا۔ صرف کھانے کی خبر ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے کہ پیچھے کوئی کھایا، گیا، مارا، لیا، دیا، پڑھا، لکھا۔ تو ماضی مطلق کسے کہیں گے؟ اور میں آپ کو ان 6 کو پڑھانے کے بعد سے سمجھاؤں گے کوشچن امتحان میں کیسے آتے ہیں، یعنی کہ 2 نمبر آپ کا پکا اس 6 ٹاپک میں۔ تو ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں یعنی بیتے زمانے میں کسی کام کے صرف ہونے کی خبر، اس کو بولتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق۔ آگے دیکھیے، پورا پڑھ لیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ ماضی قریب، قریب مانے کیا ہوتا ہے؟ نزدیک میں، پاس میں، ابھی ابھی۔ قریب مانے نزدیک میں، پاس میں، ابھی ابھی۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی، ابھی ابھی ہونے کی خبر، اس کو بولتے ہیں ماضی قریب، اور اس کی پہچان ہی بتاؤں گا آپ کو، ماضی قریب۔ جیسے راشد آیا ہے، ایک ہے راشد آیا، اوپر میں کیا تھا؟ زید آیا، تو آنے کی خبر ہے پچھلے ہی زمانے میں، راشد آیا ہے درشا رہا ہے بتا رہا ہے کہ ابھی ابھی آیا ہے۔
جلدی آیا ہے، 1 سے 2 دن 1 گھنٹہ پہلے آیا ہے۔ تو زید آیا ماضی مطلق ہے، راشد آیا ہے، زید آیا ہے، راشد کھایا ہے لگا ہوگا تو بولے گا کہ ماضی قریب ہے، تو ہے پہچانے قریب کی، اور جو بتا رہا ہے کہ ابھی ابھی آیا ہے، ابھی ابھی گیا ہے، ابھی ابھی مارا ہے، ابھی ابھی کھایا ہے، تو آیا مطلق کی پہچان ہے، آیا ہے ماضی قریب کی پہچان ہے۔ تو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی پوچھتا ہے بتاؤ ماضی قریب کسے کہتے ہیں، کیا بولیں گے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ابھی ابھی ہونے کی خبر ہو اس کو بولتے ہیں ماضی قریب۔ جیسے راشد آیا ہے لگا رہے گا تو چن لیجیے گا کہ ماضی قریب ہے، کیا چنیے گا، ماضی قریب ہے۔ آگے دیکھیے بعید، تیسرا میں ہے ماضی بعید، گزرے ہوئے زمانے میں سب گزرا ہی ہے، سب ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کے دیر ہو گیا ہو، جیسے راشد آیا تھا تو تھا تھے تھی، تھا تھے تھی، لکھ دیتا ہوں دماغ میں رہے گا آپ کو، تھا تھے تھی، دیکھیے تھا تھے اور تھی، تھا تھے تھی آئے تو پہچانیے کہ ماضی کیا ہے، ماضی بعید ہے لگا ہو تو بولیے گا ماضی قریب ہے، کچھ بھی نہیں لگا ہے تو ماضی مطلق ہے۔ بالکل آسان اور سمپل سمجھا رہا ہوں، صرف آیا گیا کھایا مارا پوچھیں گے ماضی قریب ہے، آیا ہے کھایا ہے ماضی قریب، سوری آیا گیا کھایا ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق ہے، آیا ہے کھایا ہے گیا ہے مارا ہے، بولے کہ ماضی قریب ہے۔ آیا تھا گیا تھا مارا تھا، آئی تھی گئی تھی لی تھی دی تھی کھڑی تھی، تو بولیں گے تھا تھے تھی لگائے تو ماضی بعید ہے۔ بہت آسان سمپل میں اور بھوجپوری بھاشا میں سمجھا رہا ہوں، جونا چیز میں اگر معلوم ہو کہ پیچھے بھइल बा صرف کام بھइل बा تو ماضی مطلق ہوئی، آگے بھइل बा میں ہے لگل बा کہ آئی رہے گئی رہے، بھوجپوری میں آیا ہے گیا ہے تو ماضی قریب ہے۔ اور لکھا ہے کہ آئی تھی گئی تھی تو بولے گا ماضی بعید ہے، ماضی بعید ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، 3 ہو گیا آپ کو۔ چوتھا میں آئیے احتمالی، ماضی احتمالی، احتمال کے معنی ہوتا ہے شک، احتمال کا معنی شک، یعنی کسی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک ہو اس کو ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ جسے بولیں گے، کیا بولیں گے، راشد آیا ہوگا، وہ مجھ کو دیا ہوگا، وہ کھایا ہوگا، وہ مارا ہوگا، وہ لکھا ہوتا گا گے گی، سنیے گا گا گے گی آیا ہے۔ اب پوچھا ہے کون سا زمانہ ہے، کون سا ماضی ہے، تو بولیں گے ماضی احتمالی، احتمال کا معنی شک ہوتا ہے۔ امتحان میں بھی شک چھمتا امتحان جو ہوتا ہے ٹیچر لوگوں کا، پوچھا تھا اس میں کہ وہ آیا ہوگا کون سا فعل ہے، اس میں دیا تھا نہیں، پوچھا تھا احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے، تو ماضی احتمالی کا دوسرا نام ماضی شکیہ، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، ماضی احتمالی کا دوسرا نام ہے ماضی شکیہ، کیا ہے، شین کاف یہ شکیہ۔ پوچھ سکتے امتحان میں کہ ماضی احتمالی کا دوسرا نام کیا ہے، تو شکیہ، سمجھ رہے ہیں، شک ہو اس میں ہو، احتمال کا معنی بھی شک، شکیہ کا معنی بھی شک، تو ماضی احتمالی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک ہو اس کو ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ اور پہچان کیا ہے، گا گے گی، گا گے گی، آیا ہوگا گیا ہوگا لیا ہوگا تو دیا ہوگا، مارا ہوگا کھایا ہوگا، تو گا گے گی اگر آتا ہے تو بولے گا ماضی احتمالی، ٹھیک ہے۔ کتنا سمجھانے، 4 سمجھ لیا۔ اب 5واں میں آئیے، 5واں کیا ہے، یہ بھی ماضی ہے، ماضی تمنائی، ماضی تمنائی، تمنا کہتے ہیں آرزو کو، خواہش کو، دل میں ہماری آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، اس کو بولتے ہیں ماضی تمنا۔ جیسے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی تمنا ہو، آرزو ہو، خواہش ہو، بولتے ہیں ماضی تمنا۔ جیسے کاش میں ڈاکٹر ہوتا، کاش میں امتحان میں فیل نہیں ہوتا، پاس ہو گیا ہوتا، کاش میری والدہ زندہ ہوتی، کاش میرے والد صاحب زندہ ہوتے، تو تمنا کی بات ہے، کاش آج کھیر پکا ہوتا، کھیر پکی ہوتی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی گزرے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی آرزو ہو، تمنا ہو، خواہش ہو، اس کو بولتے ہیں ماضی تمنائی، ماضی تمنائی۔ یہ آپ کا 5 ہو گیا۔ اب میں 5 کو اکٹھا کروں گا اور آپ کو امتحان میں سوال بنا کر کے دکھاؤں گا کیسے بنتا ہے سوال، کیسے آپ کو ٹک مارنا ہے، کیسے آپ کو چوز کرنا ہے، کیسے آپ کو
निशान लगाना, देखिएगा। और छठा है माजी इस्तेमरारी, जो लिखने में छूट गया है। क्या है? छूट गया है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, माजी इस्तेमरारी छूट गया है। माजी इस्तेमरारी, माजी इस्तेमरारी, माजी इस्तेमरारी, अलिफ सीन ते मीम रे अलिफ और फिर रे, इस्तेमरारी, इस्तेमरारी, यहाँ पर अलिफ है, इस्तेमरारी। इस्तेमरारी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने किसी काम के होने की लगातार खबर हो, मार रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है, सो रहा है ना। तो मार रहा है, लगातार है, सो रहा है, पढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसको बोलते हैं माजी इस्तेमरारी। माजी इस्तेमरारी इसका नाम है, ठीक है ना। तो मालूम हो गया कि माजी इस्तेमरारी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम में लगातार होने की खबर, उसको बोलते हैं माजी इस्तेमरारी। एग्जाम्पल क्या है कि मार रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, खा रहा है। और माजी इस्तेमरारी का दूसरा नाम पूछता बोलेगा, माजी इस्तेमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम, यानी कि ख़त्म नहीं हो, ना तमाम यानी कि पूरा ही नहीं, उसको बोलते हैं माजी ना तमाम। तो माजी इस्तेमरारी का दूसरा नाम है माजी ना तमाम, माजी ना तमाम, ठीक है। तो आपके ये 6 हो गए। अब आइए 6 को हम इकट्ठा करते हैं और आपको समझाते हैं सवाल कैसे बनता है। आइए दिखाते हैं आपको। माजी, इम्तिहान में सवाल आएगा, राशिद आया, कौन सा जमाना है, कौन सा फेल माजी है, कौन सा फेल माजी है, बताएंगे राशिद आया माजी मुतलक है। पूछेगा राशिद आया है, कौन सा जमाना माजी करीब माजी है, बोलेंगे राशिद आया है माजी करीब है पहचाने करीब का। राशिद आया था, कौन सा ज़मान माजी है, बोलेंगे माजी बाइद है। राशिद आया होगा, कौन सा है, बोलेंगे होगा, एहतमाली है। राशिद है, काश कि मैं इम्तिहान में पास हो गया होता, मेरी तमन्ना है कि मेरे वालिद साहब जिंदा होते। तो जिसमें आरजू और तमन्ना की बात आ जाए, काश आ जाए, होता 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 होता, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे माजी तमन्ना ही है। और जिसमें किसी काम के लगातार होने की खबर, उसको बोलते हैं माजी इस्तेमरारी, दूसरा नाम है माजी नातमाम। और माजी एहतमाली का दूसरा नाम है माजी शकिया। आई होप, मैं यकीन रखता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार वीडियो को री कर लेना, इंशाल्लाह पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आपका ये वीडियो नंबर 8 खत्म हुई और ये सीरीज आपका चल रहा है ग्रामर का। इसमें 2 क्वेश्चन और आपको दिखा देना है। एक होता है तलमी, जो इंटर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन नहीं बनता, किसी साल नहीं बनता है। सवाल क्या आएगा कि जिस किसी नज़म में, या तलमीह किसे कहते हैं, तलमीह किसे कहते हैं, तलमीह बोलेंगे कि जिस किसी नज़म या गज़ल या मजमून में किसी तारीख़ी मकामात का जिक्र हो, उसको बोलते हैं तलमीह। जैसे कोई एक नज़म दिया है जिसमें करबला के बारे में जिक्र है, बाबरी मस्जिद के बारे में जिक्र है, या और भी कोई तारीख़ मकाम है, बड़े बड़े जो लड़ाई झगड़े वाले मकामात होते हैं, या जैसे कि जामे मस्जिद है, तारीख़ी जो मकामात है, तो बोलेंगे जिस किसी नज़म या गज़ल में या मजमून में तारीख़ी मकामात का, जो हिस्ट्री वाला हो, जो हिस्टोरी हो, जिसकी कहानी बन चुकी हो, उसके बारे में अगर जिक्र हो जिस नज़म या गज़ल या मजमून में, तो उसको बोलेंगे तलमीह है ना। जैसे कि कोई नज़म पढ़ रहे हैं, उसमें करबला का मैदान का जिक्र किया है, और या इसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया नज़म या गज़ल में या मजमून के अंदर, या जो भी हो, नज़म हो, गज़ल हो या मजमून हो, जो भी हो जिसमें तारीख़ी मकामात का जिक्र किया गया हो, उसको बोलेंगे क्या है, तलमीह है। क्या है, तलमीह है, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्तिहान में बार बार आता है, पूछता है कि तलमीह किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जिस नज़म या गज़ल या मजमून में किसी तारीख़ी मकामात का जिक्र हो, तारीख़ लगा हो, तो ये क्या तलमीह है। क्या है, तलमीह है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको ध्यान में मिलने देखने को मिलेंगे। और एक आखिरी है इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं, इस्तिफ़हाम का माना होता है सवालिया। जैसे आएगा इम्तिहान में कि तुम क्या लिखते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पूछेगा क्या है, तो बोलेंगे इस्तिफ़हाम है। तो तुम यानी कि सवालिया चीज़ जब आ जाए, उसको बोलते हैं इस्तिफ़हाम। क्या है, इस्तिफ़हाम। पूछता है सख्ता किसे कहते हैं, सख्ता, ये आप जो पढ़ते हो ना, तो पढ़ने जो इबारत के बीच में कहीं कहीं कॉमा दे रहता है, डैश दे रहता है, उसको बोलते हैं सख्ता। सबसे कम ठहराव की अलामत है सख्ता। जैसे कि दरिया, एक डैश दिया गया है, पहाड़ फिर डैश दिया गया है, तो जो बीच में दरिया और पहाड़ के बाद जो डैश दिया गया है, कॉमा दिया गया है, उसको बोलते हैं सख्ता।
تو سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت کو سکتہ بولتے ہیں۔ دوستو، اسٹوڈنٹ اور میرے بھائیوں جو امتحان دینے جا رہے ہو، یقین جانیو ہماری 15 ویڈیو آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گی، اور ایک بھی گرامر کوشچن آپ سے چھوٹے والا نہیں جائے، بشرط یہ ہے کہ سلسلہ سے ہمارے 15 ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 30 سے 25 سے 30 ویڈیو، لیکن نہیں، اب اس کو شارٹ کر دے رہا ہوں، تھوڑا سا لمبا کر دے رہا ہوں تاکہ کم ویڈیو میں آپ کی پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ 75 سے 80 ٹاپک آپ کو پڑھانا ہے۔ چلیے، امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، تو ویڈیو کو پھر آپ لائک کر کے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ پھر ملوں گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔